عطا فرمائے. یہ ایک نقش 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھا ہوا، ایک دفعہ لکھا ہوا، میری نسلوں کے کام آئے گا. میری نسلوں کا رزق، برکت، صحت، خوشیاں، خوشحالیاں اور عزتیں اور بیٹے اور نعمتیں اور زندگی کی خیریں میری نسلوں کے انشاءاللہ کام آئیں گی، اور میری نسلوں کو یہ نقش مالا مال برکتوں کے ساتھ کر جائے گا. جو شخص اس کو قبول کرا لے گا، اور قبولیت کے لیے پہلے توبہ، پھر گڑ گڑانا باوضو، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار، یہ قبولیت کے رازوں میں سے راز ہے. اور فائدے آپ نے کچھ لوگوں سے سنے ہیں، بہت دنیا اس کے فائدے پا چکی ہے. 625 بار ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو نسلوں کے کام آیا ہے اور آئے گا. پچھلی دفعہ کس کس نے لکھا تھا؟ ماشاءاللہ بہت سارے بیٹھے. کوئی ایک بندہ ایسا بتائیں جس کو 625 دفعہ سورۃ فاتحہ کی انوکھے کمالات ملے ہوں. مختصر بات جی. کہنے لگے ماتھے پہ رکھ کے سورۃ فاتحہ، اس نقش کو میں ماتھے پہ رکھتا ہوں، سورۃ فاتحہ دم کرتا ہوں، کوئی بیماری ہو کسی قسم کی ٹھیک ہو جاتا ہے. جی کہتے یہ تعویذ رکھ کے 41 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر کا کوئی بندہ ہے جس کو سر درد ہو، تعویذ سر پہ رکھ کے 41 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، درد سر ختم ہو جاتا. اور بتائیں کیا پایا؟ سخی بن کے بتائیں. میں سخی بن کے دیتا ہوں، آپ سخی بن کے بتاتے ہیں. جی کہتے ہیں میں نے پچھلے سال تعویذ لکھا، پرس میں رکھا، اللہ غیب سے ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، کبھی پرس خالی نہیں رہا. جی گاڑی میں رکھا ہے، پہلے ایکسیڈنٹ بہت ہوتے تھے، اللہ کے فضل سے حفاظت رہی. جی بابا تو اور کیا بابا، اور کیا چاہیے؟ کہتا کبھی میرا کام ہی نہیں رکا. جی کہ ہر ٹائم میرے جیب میں ہے، بڑی مصیبتیں ہیں، سب ٹل جاتی ہیں. بھائی بات سنو کہ میں اپنے کوئی دوائی اور سودا نہیں بیچ رہا جو لوگوں کو کہہ رہا ہوں تمہیں کیا ملا تمہیں کیا ملا. میں اللہ کے عرش کے نظام کے سودے بیچ رہا ہوں، یہ عرشی سودے بیچ رہا ہوں، یہ اپنی دوائیوں کے فائدے آپ سے نہیں پوچھ رہا. جی کہتے ہیں یہ تعویذ اپنی ہو گھر والوں کی ہو، کسی کو کوئی تکلیف ہو، 19 بار بسم اللہ پڑھ کے رکھ کے دم کرتا ہوں. ٹھیک میرے دل نے اللہ ہوں کیتا، میں رکھ توکل دھوں کیتا. ہاں اور بتائیں. جی بولے بھائی. سخی بنے، اتنا سارے ہاتھ کھڑے ہوئے تھے. جادو جنات سے حفاظت ہوتی ہے. بولے بھائی. کہنے لگا ہاں واہ. اس جوان نے 2 باتیں بتائیں، بڑے کام کی بتائیں. کہتے گناہوں اور میرے درمیان دیوار آ جاتی ہے. اور اگلی بات اس جوان نے بتائی کہ پہلے میں رزق کے پیچھے تھا، اب رزق میرے پیچھے. ماشاءاللہ. جی گھر سے جادو اور جنات جب سے یہ نقش آیا ختم ہو گئے. یہ نقش لازوال ہے، یہ نقش بے مثال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. آخری ایک اور بتا دیں بس، اس کے بعد پھر میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں. کون بتائے گا؟ جی کہتے کام نہ بھی ہو، جیب سے پیسے ختم نہیں ہوئے اور غیب سے مدد ہوتی ہے. میرے ہاتھ سے شیشے کا جگ گرا، بے ساختہ میرے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلا، کسی کو یقین نہیں آئے گا وہ نہیں ٹوٹا. یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے نا، یہ 625 بار لکھنا ہے. ذرا غور سے سنیے گا، اب میں اس کو بتا رہا ہوں. تو 625 بار لکھنا ہے، باوضو ہو کے لکھنا ہے، غور سے میری بات پہ توجہ، اور باوضو ہو کے لکھنا ہے اور توجہ سے لکھنا ہے. اور اگر سیاہی کالی ہو
بلیک انک ہو، کیونکہ کالی سیاہی کو میرے آقا کی کملی سے نسبت ہے، کعبہ کے غلاف سے نسبت ہے، اور بلال کے خالوں سے نسبت ہے، اور میرے مدینے والے کی زلفوں سے نسبت ہے۔ ہاں، کعبہ کے غلاف سے، یہ زلف کالی، یہ خال کالے، خدا کے گھر کا غلاف کالا، نبی کا بانگا بلال کالا۔ ایک بندہ تھا، اس کو لوگ کالا کالا کہتے تھے، کہنے لگا جب تجھے کالا کہا کرے نا تو یہ شعر پڑھا کر، یہ زلف کالی، یہ خال کالے، نبی کے گھر کا خدا کے گھر کا غلاف کالا، نبی کا بانگا بلال کالا۔ کالی سیاہی ہو ٹھیک ہے، ورنہ جو سیاہی ہو، اور دنیا کے جس کونے میں جو حضرات بیٹھے ہیں یہ لکھیں گے، دنیا کے جس کونے میں جو حضرات بیٹھے ہیں وہ لکھیں گے۔ اچھا، اگر ہمارے نیٹ والے جو ہمارا یہ فارم ہے اس میں ڈال دیں، نیٹ پہ ڈال دیں تو لوگ اس کا پرنٹ لے لیں گے اور لکھیں گے، اول آخر درود پاک پڑھیں گے 3 بار لکھنے سے پہلے۔ اب جو میں کیفیت بتا رہا ہوں نا لکھنے کی، اس کو ذرا غور سے سنیے، توجہ سے دیکھیں۔ یہ جو تعویذ ہوتے ہیں نا، تعویذ یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں، جب وہ الفاظ مٹ جاتے ہیں پھر وہی کورا کاغذ ہی ہوتا ہے۔ پر تعویذ لکھتے ہوئے جو تعویذ لکھ رہا اس کی کیفیات بھی ساتھ منتقل ہوتی ہیں، وہ غصے والی ہیں، وہ جذبات والی ہیں، وہ وجدان والی ہیں، وہ کیفیات والی ہیں، وہ کیفیات ساری منتقل تعویذ کے لفظوں کے اندر ہوتی ہیں۔ میں اس کا ترجمہ آپ کو کیسے بتاؤں، لیکن یہ حقیقت ہے، میں بہت بڑی حقیقت بتا رہا ہوں، بہت بڑی حقیقت ہے۔ چاہے کوئی ضربی تعویذ ہے جس پہ ضرب لگانی ہے، اس پہ اندر کے جذبے اور کیفیات و وجدان منتقل ہوتے۔ تو تعویذ لکھتے ہوئے پہلے تو اللہ سے اپنے سابقہ گناہوں کی ہم توبہ کریں گے کہ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو اپنے نام کی برکت ہمیں نہ دے اور ہمارا لکھا ہمارے منہ پہ نہ مار دے۔ ہاں، میں کہ بعض اوقات انسان کی عبادت، ذکر اور تسبیح اس کے منہ پہ مارتی جاتی ہے۔ یا اللہ میرے جس گناہ کی وجہ سے یا اللہ تو میرے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا، اللہ میں توبہ کر کے پہلے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ ایک اللہ والے تھے، وہ ہر نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ ایسے منہ پہ رکھ لیتے تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز میرے منہ پہ نہ مارتی جائے، میرے منہ پہ نہ مارتی جائے۔ تو ایک تو توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اگر توبہ کے 2 نفل پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، نہ بھی پڑھیں تو عمل پھر بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، اپنے مقصد کا تصور کرتے ہوئے ایسے تعویذ لکھنا ہے جیسے اللہ کو اپلیکیشن اور درخواست دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا کوئی تجھ سے کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں۔ مولا ساری دنیا کی دولت، مال مل جائے، شہرت مل جائے، آخر انجام تو میرا گمنامی قبر ہے۔ اے سخیا کا تو نہ ملا تو سب ملا، مزہ نہ آیا، اور اپنے حبیب کا کملی والے کا عشق دے دے، محمد دے دے، اور محمد، آل محمد، اصحاب محمد، اولیاء محمد کا تعلق اور قرب اور اتباع اور غلامی دے دے۔ سب سے پہلے اللہ سے یہ مانگے، پھر اپنی دنیا، مال، چیزیں، مجبوریاں، ضروریات، بے اولادی، غم، مشکلیں، حالات، مسائل، زندگی، یہ ساری کائنات مانگیں، اور لکھتے ہوئے مانگیں، گڑ گڑائیں، بھکاری بنے، محتاج بنے، سائل بنے، منگتے بنے۔ یہ اس انداز سے بیٹھ کے آج بھی، یعنی اس ہفتے میں جب لکھیں گے آپ تو لکھ کے لائیں گے، اور اس دن جو لکھنا چاہیں گے اس کیفیت کے ساتھ